ہمارا ملک جو ہے IMF کے ڈائریکشن کے اوپر چل رہا ہے. ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے. انفارچونیٹلی پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں اس سے غریب عوام کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑا. 4 سے 5 مہینے پہلے تو 7 سے 7.5 لاکھ وہ طبقہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ملک کو چھوڑ کر چلے گئے کہ کوئی بھی جب اپنے ملک سے جاتا ہے تو وہ خوشی سے نہیں جاتا. اس کی جو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کنسرن ان کی ڈگری ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی ان کو یہاں پر جابس نہیں ملتی. کینیڈا کے اندر جب سے سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے وہ اسکلڈ ورکر کی ہے. ان کے لیے وہاں پر جاب ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. عموماً فراڈ ہو جاتا ہے تو فراڈیوں سے بچنے کے لیے بندے کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ اس کا لائسنس دیکھیں کہ اس کے پاس آیا وہ جو کنسلٹنسی وہ پرووائڈ کر رہا ہے اس کے پاس وہ لائسنس ہے بھی کہ نہیں. دیکھیں اگر کوئی گھر سے اس طرح بتائے بغیر غائب ہو جائے, ہمارے ذہن میں بینگ لائر کچھ چیزیں آتی ہیں, کہیں کوئی میڈیکل بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے اس کا. عموماً ہوتا کیا ہے کہ بلیک میلرز کے ہاتھوں ان کو کہیں پر بلایا جاتا ہے. اب وہ جب جاتے ہیں وہاں پر تو پھر ان سے کوئی ڈیمانڈ کی جاتی ہے آپ اتنے پیسے دیں تو ہم آپ کو جانے دیں گے, ادروائز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ایک بار پھر برہان الدین وزیر صاحب کے ساتھ ہیں. پہلے بھی ہم ان کا انٹرویو کر چکے ہیں, آج پھر ان سے گفتگو کرتے ہیں. ہمہ جہت شخصیت ہیں, استاد بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, اپنا لا چیمبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے کنسلٹنسی بھی فراہم کرتے ہیں جو پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں, اور گاڑیوں کا شو روم بھی ہے. اس کے علاوہ بھی ان کی شخصیت کے بہت زیادہ پہلو ہیں. سیاست سے بھی دلچسپی رکھتے ہیں, بک رائٹر ہیں, اور پھر پنجاب یونیورسٹی میں استاد بھی ہیں. سب سے پہلے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کچھ لوگ گھروں سے چلے جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, کہا جاتا ہے اغوا ہو گئے ہیں, لاپتہ ہو گئے ہیں, ان کو اٹھا لیا گیا ہے. اس بارے میں ان کا کیا تجزیہ ہے؟ ایسے لوگ کیوں گھروں سے چلے جاتے ہیں, کیوں اٹھا لیے جاتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جی السلام علیکم. آپ نے جو سوال پوچھا ہے, جو لوگ اس طرح غائب ہو جاتے ہیں, یہ بہت زیادہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے. ہماری سوسائٹیز میں ہم سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ لوگ اس طرح گھروں سے غائب ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم اغوا کا یا نامعلوم افراد کے خلاف FIR بھی درج کروا دیتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو وجوہات ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں وہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں اگر کوئی گھر سے اس طرح بتائے بغیر غائب ہو جائے, یا ہمارے علم میں آئے کہ فلاں فلاں کا باپ, فلاں کا بیٹا یا بیٹی یا کوئی اور مطلب رشتہ دار گھر سے اس طرح چلے گئے, تو ہمارے ذہن میں بینگ لائر کچھ چیزیں آتی ہیں, جس کے اندر سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی میڈیکل بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے اس کا, کوئی ایسی بیماری تو اس کو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا گھر بھول جائے, یا کوئی مطلب اور گھر کا رستہ بھول جائے, یا کوئی اس طرح اور چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہوں, میڈیکل سے ریلیٹڈ. یا پھر جس طرح آج کل کی ایک جو انفلیشن چل رہا ہے اور آمدن لوگوں کی کم ہے اور اخراجات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, میڈیکل ایکسپینسز, بچوں کی ایجوکیشنل فیس وغیرہ اور باقی جو چیزیں, تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس خوف سے کہ ایک سفید پوشی کی ایک لائف گزار رہے ہوتے ہیں اور ان سے وہ اخراجات جو ہوتے ہیں وہ میٹ نہیں ہوتے, تو وہ پھر گھروں سے اس طرح غائب ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جو تیسری وجہ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ بلیک میلرز کے ہاتھوں ان کو کہیں پر بلایا جاتا ہے. اب وہ جب جاتے ہیں وہاں پر تو پھر ان سے کوئی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ اتنے پیسے دیں تو ہم آپ کو جانے دیں گے, ادروائز آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے. اور وہ ان کو اپنے ایک جس طرح ہم لاء میں کہتے ہیں کہ حبس بجا میں رکھا جاتا ہے, تو اسی طرح ان کو ایسے پوزیشن میں, ایسے سچویشن میں رکھا جاتا ہے جہاں پر ان کا گھر والوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا, اور وہ گھر والوں کی نظر میں وہ اغوا ہوئے ہوتے ہیں یا غائب ہوئے ہوتے ہیں. چلیں یہ تو ایک ٹاپک ہو گیا. اب دوسری بات کر لیتے ہیں. کنسلٹنسی بھی آپ کرتے رہے ہیں, تو لوگ پاکستان چھوڑ کر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اگر ہم دیکھیں کوئی 4 سے 5 مہینے پہلے تو 7 سے 7.5 لاکھ وہ طبقہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اسٹوڈنٹ میں, اور جن کی کوالیفیکیشنز بھی بہت اچھی تھیں, وہ ملک کو چھوڑ کر چلے گئے. دیکھیں اس کی جو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کنسرن ان کی ڈگری ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی ان کو یہاں پر جابس نہیں ملتی, اور اگر جابس ملتی ہیں تو اس کے حساب سے ان کو ویسا معاوضہ نہیں ملتا. تو اس وجہ سے جو ہمارا ایک جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ باہر کا رخ کرتی ہے, اور وہاں پر فردر ایجوکیشن بھی
وہ کنٹینیو رکھتی ہیں اور ساتھ ساتھ وہاں پر جاب بھی کرتی ہیں. اچھا، اگر عام بندہ چلا جائے مزدوری کے لیے چلا جائے، اپنے روٹی روزگار کے لیے چلا جائے، وہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن پاکستان سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ڈاکٹر بھی گئے ہیں، انجینئر بھی گئے ہیں، اساتذہ بھی گئے ہیں، ہنرمند لوگ بہت زیادہ جا رہے ہیں. دیکھیں اسکلڈ ورکرز جو ہوتے ہیں، جس کے اندر ڈاکٹرز بھی آ جاتے ہیں، جس کے اندر آپ کے نرسز بھی آ جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ جو کہ اسکلڈ ورکر کی کیٹیگریز میں آتے ہیں، اس کی ہر جگہ پہ ڈیمانڈ ہے انکلوڈنگ پاکستان میں. بٹ پاکستان کے اندر وہ اجرت ان کو نہیں دی جاتی، وہ معاوضہ ان کو نہیں دی جاتا اس کنسلٹنسی کے عوض یا اس کام کے عوض جس کی وجہ سے وہ باہر کا رخ کرتے ہیں. اب اسی طرح اگر ہم بات کریں کینیڈا کے اندر جب سے سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے وہ اسکلڈ ورکر کی ہے. ابھی اگر ہم دیکھیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر، اور آپ نے لوگوں سے بھی سنا ہوگا کہ کینیڈا جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو وزٹ ویزاز دے رہے ہیں. اب وہ جو فردر جو وزٹ ویزاز ہیں وہ ورک پرمٹ میں کنورٹ ہو سکتے ہیں. وہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ لوگ وہاں پر پہلے وزٹ ویزا پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جب وزٹ ویزا پہ چلے جائیں تو اپنے لیے جاب دیکھتے ہیں. اور اسکلڈ ورکر کے لیے اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں اسکلڈ ورکر کی، تو ان کے لیے وہاں پر جاب ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ وہ جیسے ہی وہاں پر جائیں، بلکہ وہاں پر جانے سے پہلے بھی ان کے انٹرویوز ورچوئل ہو جاتے ہیں اور ان کو وہاں سے ورک پرمٹ مل جاتے ہیں. اچھا، عام لوگ جو پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، بڑی کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ کہیں مزدوری مل جائے، اچھا کام مل جائے، پڑھے لکھے لوگ بھی اور جو غیر ہنرمند ہیں وہ بھی، لیکن کوئی ایسے لوگ نہیں ملتے. عموماً فراڈ ہو جاتا ہے. تو فراڈیوں سے بچنے کے لیے بندے کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں، یہ بہت ایسی بات ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس بھی جب کوئی کنسلٹنسی لینے کے لیے آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہی کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں شخص نے اتنے پیسے کہا تھا، اتنے پیسے کہے تھے، اور اس نے ان سے جس طرح کمٹ کیا تھا اور ویسے اس نے ہمارا کام نہیں کیا. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اس کا لائسنس دیکھیں کہ اس کے پاس آیا وہ جو کنسلٹنسی وہ پرووائڈ کر رہا ہے اس کے پاس وہ لائسنس ہے بھی کہ نہیں. سیکنڈ نمبر پر آپ جب ان کے ساتھ آپ بیٹھیں تو کوئی ڈن بیس کے اوپر کوئی بھی اتھارٹی بات نہیں کرتی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ویزاز آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ ویزا آپ کو وہ ملک دیتا ہے، وہ بندہ یا وہ جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے وہ نہیں دیتا. اس کے اوپر کوئی بھی وجہ سے آبجیکشن لگ سکتا ہے اور آپ کا ویزا جو ہے وہ ڈکلائن ہو سکتا ہے. اب اگر ہم بات کریں کہ ان لوگوں سے کیسا بچا جا سکتا ہے، یا اگر کسی کے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا تو وہ اپنی ریکوری کیسے سیکھ کرے گا، تو سب سے پہلے آپ ایف آئی اے کے اندر ایک ہیومن ٹریفک ایک یونٹ ہے، اس کے اندر آپ اپلیکیشن دیں اور آپ بتائیں کہ فلاں شخص فلاں جگہ پہ ان کا آفس ہے، فلاں جگہ پہ وہ کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اس نے میرے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی تھی اور میں نے اس کو یہ موڈ آف پیمنٹ کا میرا ایک چینل تھا، میں نے تھرو بینکنگ چینل ان کو یہ پیمنٹ دی تھی اور یہ میں نے اب ریکوری سیکھ کرنی ہے، اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا. تو آپ کے پاس ایک یہ ریمیڈی ہے کہ آپ اپنے پیسے کو ریکور کر سکتے ہیں. اچھا، باقی آپ نے یہ صورتحال دیکھ لی کہ کس طریقے سے بجلی کے بلز آئے ہیں اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول بم بھی اس حکومت کی طرف سے گرا دیا گیا ہے. تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ اگر پاکستان سے لوگ باہر جاتے ہیں تو جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ لوگ بجلی کی قیمتیں بڑی ضرور ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں بڑی کہ لوگ پہیا جام کر دیں یا مظاہرے کریں. دیکھیں، بہت ہی غیر مناسب سٹیٹمنٹ تھی یہ پی ایم صاحب کی، نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب، نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب کی. وہ اس طرح کے جو پی ایم ہوتا ہے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے ملک کا. اب اگر آپ کا ملک، آپ کے ملک میں سے لوگ اگر باہر جا رہے ہیں، یا اگر آپ کے ملک کے اندر بجلی مہنگی ہو رہی ہے اور آپ سے اگر ملک سنبھالا نہیں جا رہا، یا تو آپ کو چاہیے یہ کہ آپ کمپیٹنٹ لوگوں کو ہائر کریں، اور جو اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے آپ اس کو ہائر کریں تاکہ اس چیز کو اوور کم کیا جائے. اور اگر آپ یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ اگر کوئی باہر جاتا ہے تو جائے، تو یہ تو بہت ہی اپنی ڈیزگنیشن کے حساب سے بہت ہی نامناسب اور ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جس کی وجہ سے 23 کروڑ 24 کروڑ لوگ عوام کی جو فیلنگس ہیں وہ ہرٹ ہوئی ہے کہ ہمارے جو اسٹیٹ کا جو ہیڈ ہے وہ ایسی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے ہمارے بارے میں، تو باہر کے لوگوں سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی جب اپنے ملک سے جاتا ہے تو وہ خوشی سے نہیں جاتا، اس کو وہ فیسلٹیز نہیں ملتی. ایک بندہ جب دیکھیں لاسٹ اس میں بھی ہم نے ڈسکشن کیا تھا ایجوکیشن کے حوالے سے،
کوئی بھی جب ڈگری کوئی ماسٹرز لیول کے اوپر یا پوسٹ گریجویٹ لیول تک اگر کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے پاکستان میں بھی، تو اس بچے کے اوپر کم از کم 1.25 کروڑ سے لے کر 1.5 کروڑ تک اس کے پیرنٹس اس کے اوپر انڈیویجول انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اب اگر اس کے اوپر 1.5 کروڑ پہ اگر انویسٹمنٹ ہو جائے اور وہ ایک پروفیشنل ڈگری بھی لے لیں، تو اس کے بعد اگر اس ڈگری کے حساب سے اس کو ویسی سیلری نہ ملے تو الٹیمیٹلی اس نے باہر کا ہی رخ کرنا ہے، کیونکہ اس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ اتنا پڑھ لکھنے کے بعد ہمارے جو امیدیں یا ہم نے جو سوچا ہوا تھا کہ ہمارا جو بچہ جو بڑا ہوگا تو ہمارے لیے یہ کرے گا، تو ان کی بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. پیٹرولیم کی قیمتیں جس طرح سے بڑھی ہیں اب، تو اس سے عام آدمی کی زندگی پر کیا فرق پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں اس سے غریب عوام کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑا. ایک آپ نے منیمم ویج ریٹ تو 32,000 رکھ دیا ہوا ہے. اب وہ 32,000 کے اندر کیا کیا چیزیں غریب کور کرے گا؟ آپ ملک دیکھ لیں، دودھ دیکھ لیں، آپ روزمرہ کی زندگی میں جس گھر میں بچے ہوں گے استعمال ہوگا. اس طرح جو پیٹرول ہے، کسی نے اگر جاب پہ جانا ہے تو اس کا بھی 3-4 لیٹر پیٹرول لگے گا. اور اسی طرح مطلب کوکنگ آئل ہوتا ہے، سبزی وغیرہ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں، گوشت غریب تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا جو حالات ہو گئے ہیں جتنا مہنگا ہو گیا. اب اس حالت کے اندر اگر 32,000 ویج ہے اور یہ مہنگائی ہے تو غریب تو بیچارہ اس کا اللہ ہی حافظ ہے. اچھا، ذاتی طور پر آپ نے کیا کیا ہے پیٹرولیم کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، پہلے ہم بادر نہیں کرتے تھے، کوئی 5-10 روپے ریٹ اگر بڑھ جاتا ہوتا تھا تو یہی مائنڈ میں آتا تھا کہ غریب کا کیا ہوگا. لیکن اب جو جتنا ہائیک آیا پیٹرول کے پرائسز میں 305 روپے تک، تو اب ہم بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ آلٹرنیٹیو ہمارے پاس کیا آپشن ہے، کہ چونکہ گاڑی کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، آفیسز ہم نے جانا ہوتا ہے، یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، ڈیلی بیسس پہ میٹنگز ہوتی ہیں، تو اب ہم سوچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم کسی طرح کسی آلٹرنیٹیو ایسی میڈیم پہ ہم شفٹ ہو جائیں جہاں پر فیول کا ایکسپینس ہمارا منیمم ہو سکے. اب اس میں ہمارے پاس آپشن رہتی ہے کہ ہم کوئی الیکٹریکل کار کی طرف ہم چلے جائیں، لیکن الیکٹرک جو وہیکل ہے وہ بھی اتنی ایکسپینسو ہے پاکستان کے اندر کہ اس کو افورڈ کرنا بھی بہت زیادہ ایک مشکل کام ہے. اچھا، آپ نے کئی لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں چیمبر میں، تو ان کے لیے آپ نے کوئی ورک فرام ہوم نہیں کیا پھر؟ دیکھیں، ہمارا جو کام ہے، ایک پریکٹس ہماری ہے وہ ان چیمبر ہوتی ہے، اور ایک پریکٹس ہماری ہوتی ہے جو کہ ہماری کورٹس میں ہوتی ہے. اب جو کورٹس پریکٹس ہے اس کے اندر تو ہم اس کو ورک فرام ہوم نہیں کر سکتے، لیکن جو ہمارا جو ریسرچ کا کام ہے اس کو ہم نے ورک فرام ہوم کر دیا ہوا. اس کے اندر ہم نے 3 دن کا ورک فرام ہوم رکھا ہوا، اور باقی جو 3 دن ہے وہ ہم نے آفس میں ان کو بلایا، اور جو کہ ایسا کام جو کہ سمجھنے سمجھانے والا ہے یا کچھ میٹنگز وغیرہ ہے تو اس کا سبسٹیٹیوٹ ہم نے ایسے ہی بنایا ہوا ہے. ڈیز کم نہیں کیا آپ نے؟ اب ڈیز پہ اب ہماری اگین کوشش ہے کہ ہم سیٹرڈے کو، ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے کیا تھا، اگین ہم یہی پلان کریں کہ ہم سیٹرڈے کو بھی آف کریں، سیٹرڈے اور سنڈے کو، تاکہ اس سے ہم کافی حد تک بچت کر سکیں گے، انرجی کی بچت ہو سکے گی، الیکٹریسٹی، فیول وغیرہ. اور اسی طرح جو وہ ہمارے جو امپلائیز ہیں جو کہ اوبر وغیرہ یا کریم وغیرہ یوز کرتے ہیں، ان کا وہ ایکسپینس بھی کم ہو جائے گا. اچھا، یہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں ابھی نہیں بلکہ کچھ عرصہ پہلے سے بڑھنا شروع ہوئی اور زیادہ کافی زیادہ بڑھی ہیں، تو اس سے آپ کا چونکہ گاڑیوں کا بزنس بھی ہے، آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی اثر پڑا ہے ان کا؟ دیکھیں، گاڑیاں تو انتہائی مہنگی ہو گئی ہیں، اور جتنا یہ فیول پرائزز کا جس طرح پچھلی بار ہائی گیا تھا اور اب جب آیا اس کے بعد جو 1800 سی سی گاڑی ہے یا اس سے ابو گاڑی ہے وہ تو لوگ خرید ہی نہیں رہے. اب 1000 سی سی یا 660 سی سی پہ لوگ آ گئے، یا ہائیبرڈ گاڑیوں پر لوگ آ گئے ہیں. لیکن اب ہائیبرڈ گاڑیاں جو ہے وہ مارکیٹ میں نایاب ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہیں اور بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے جو ایک مڈل کلاس بندہ جو گاڑی افورڈ کر سکتا تھا اس کے پہنچ سے بھی جو سیمی ہائیبرڈ گاڑی یا ہائیبرڈ گاڑیاں ہیں وہ پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. اچھا، جس طرح پیٹرول بڑھا ہے اس کا عام آدمی کی زندگی کے اوپر اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا. اثر تو ہوتا ہے، جس نے سائیکل چلانا ہے اس پر کیا اثر ہوگا، جبکہ بجلی کی قیمتیں اس نے تو ایک طرح کا پھورکس نکال کے رکھ دیا ہے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں جس طرح سے اب بہت زیادہ بڑھی ہیں، اور بجلی کی قیمتیں بڑھیں جس طرح سے اب بہت زیادہ بڑھی ہیں، اس سے عام آدمی کی زندگی پر اثر ضرور ہوتا ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے. عمران خان کے دور میں دسترخوان باقاعدہ بنائے گئے تھے. ایک تو یہ طریقہ تھا لوگوں کو کچھ ریلیف دینے کو، اس حکومت کی طرف سے دیا جا رہا تھا. دوسرے کچھ لوگوں نے اپنے بھی دسترخوان بنائے ہوں، ان میں بھی آج کل دیکھا کہ کافی زیادہ رش ہوتا ہے. تو کیا حکومت کو اس طرف آنا چاہیے، سستی روٹی یا کوئی دسترخوان؟
देखें, अगर हम पिछली गवर्नमेंट की बात करें तो पिछली गवर्नमेंट के अंदर एक गरीब आवाम को जो रिलीफ था वो पनाहगाहें की सूरत में अगर हम बात करें या लंगर खाने की सूरत में बात करें, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा रश था। अब सर्दियों की सख्त सर्द रातें जो थीं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि पनाहगाहों के अंदर बहुत ज़्यादा एक ऐसा उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाता था जिसके अंदर वो सर्दी से बच सकते थे और इज़्ज़त के साथ वो वहाँ पर जो या मुसाफिर लोग जो थे वो वहाँ पर रात गुजार देते थे। इसी तरह लंगर खाने भी पिछली हुकूमत के अंदर बनाए गए थे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, जिसके अंदर जो गरीब आवाम जो है जो कि जिनका दोपहर क्या देखें, गरीब आवाम दो वक्त की रोटी भी चाहे इस हुकूमत की हम बात करें या पिछली हुकूमत की हम बात करें, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि वो दो वक्त की रोटी भी पूरी करें। लेकिन पिछली हुकूमत की वजह से ये था कि वो फिर एक वक्त की रोटी जो थी वो लंगर खानों में खा लेते होते थे, जिसकी वजह से वो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सेविंग करके रात का खाना बचा लेते होते थे या बच्चों के लिए वो प्रोवाइड कर देते होते थे। इस गवर्नमेंट को भी चाहिए कि गरीब का सबसे पहले सोचे। ठीक है, एक जो मिडिल क्लास है वो तो किसी भी तरीके से गुजारा कर लेता है, क्योंकि घर के अंदर 2 से 3 फर्द जो होते हैं वो ब्रेड अर्नर होते हैं अपनी अपनी फैमिलीज़ के या मतलब उस घर के लिए। लेकिन जो गरीब आवाम है, जो बेचारा एक मिनिमम वेज रेट के ऊपर काम करता है, उसके लिए पूरे घर को चलाना बहुत ज़्यादा एक मुश्किल काम होता है। लिहाज़ा जो वो लोग हैं जो कि बिल्कुल एक मिनिमम वेज रेट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए हुकूमत को चाहिए कि जो लंगर खाने हैं वो खुले रखें ताकि वो वहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा, एक लम्हे के लिए हम सोच लेते हैं कि हमारा किसी सियासी पार्टी के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। हकीकत की तरफ जाते हैं कि चंद माह पहले इमरान खान की हुकूमत थी तो महंगाई बहुत ज़्यादा थी। हम भी बात करते थे, आम आदमी भी पिसा हुआ था, वो भी तकलीफ़ में मुब्तला था। लेकिन इमरान खान की हुकूमत गई है, उसके बाद जो हुकूमत आई, शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, इमरान खान को जिस तरह से कुछ लोग सिलेक्टेड कहते हैं, तो उस दौरान तो महंगाई का ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। IMF के साथ मुआहदे हुए, निगरान हुकूमत आ गई तो उन्हीं IMF के साथ मुआहदों की पासदारी करते हुए इसकी तरफ से जहाँ पे सिलसिला उन्होंने छोड़ा था महंगाई का, वहीं से आगे जा रहा है। और अब तो महंगाई के तूफ़ान कहने मेरा ख्याल छोटा लफ्ज़ है, कोई और लफ्ज़ होना चाहिए, वो आ गया सामने। तो सवाल मेरा यहाँ पे आपसे ये है कि ये हालात कैसे बेकाबू इस तरह से हो गए और कैसे इनको काबू में लाया जा सकता है। तो क्या जो लोग यहाँ पे जिनके हाथ में सारा सिस्टम है वो एक्सपर्ट इतने हैं, इमरान खान को निकाला, दूसरे लोग आ गए और उसके बाद अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से ये मुआशरे को चलाना चाहते थे चला रहे हैं, उस तरह से चला सकते हैं? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखें, हमारा मुल्क जो है वो IMF के डायरेक्शन के ऊपर चल रहा है। हमारे जो सियासतदान हैं उनके हाथों में कुछ भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और ये तल्ख़ हकीकत है कि हम अच्छा, ये सियासतदान किसके हाथों में है? देखें, वो जिनके हाथों में आपको पता है जी, वो ठीक है। मतलब लेकिन हम बात करते हैं IMF की। जी, अब हम IMF की बात अगर हम करें तो हमारा जो मुल्क है उसकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उस पॉलिसी मेकर्स हमारा IMF है। उसने आपको सर्टेन टारगेट्स दिए हुए हैं कि आपने बिजली के रेट्स इतने रखने हैं, आपने गैस के बिल इतने जो नर्क है वो ये रखने हैं, आपने फ्यूल प्राइस ये रखनी है, फिर जाकर आपने जो हमारा जो कर्ज़ है वो दे सकेंगे। तो अल्टीमेटली हम पिछली हुकूमत को देख लें तो उन्होंने भी कर्ज़ लिया था। इस हुकूमत ने पिछली हुकूमत का कर्ज़ उतारने के लिए दोबारा कर्ज़ लिया था और इसी तरह हम कर्ज़ पे कर्ज़ लिए जा रहे हैं और IMF के डायरेक्शंस के ऊपर हम चले जा रहे हैं। जब तक हम IMF से अपना जो कर्ज़ लेना ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हम अपने डिसीजन जो है वो खुद नहीं ले सकेंगे। हमने बात की महारत के हवाले से, तो पाकिस्तान उन हाथों में होना चाहिए जो वाकई पाकिस्तान को चला सकते हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हर फील्ड का एक्सपर्ट जो है वो उस वज़ारत का हेड होना चाहिए, वज़ीर होना चाहिए। अगर हम इनकम्पिटेंट लोगों को हम वज़ीर बनाना शुरू कर देंगे, तो उसके बाद हमारा मुल्क जो है या वो जो कंसर्न जो वज़ारत होगी, वो कैसे काम करेगी? अब एक बंदा एक फ़ील्ड का एक्सपर्ट है, वो उसके अच्छाइयाँ, बुराइयाँ वो समझता है और उसको पता है कि मैंने इस फ़ील्ड के अंदर या जो मेरी जो कंसर्न वज़ारत है, उसके अंदर जो फ्लॉज़ हैं, उसको मैंने कैसे कवर करना है, वो वही वज़ीर बेहतर समझ सकता है, बजाय इसके कि हम वहाँ पर इनकम्पिटेंट बंदा वहाँ पर उसकी वज़ारत दी जाए और वो उस वज़ारत को चलाया जाए। तो मेरा कहना ये है कि जो भी आप जिस वज़ीर को भी वज़ारत दी जाए,
ایٹ لیسٹ وہ اس وزارت کے بارے میں جانتا ہو اور وہ تھوڑا بہت اس کا بیک گراؤنڈ اس سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہاں پہ میں آخر میں یہ بات کروں گا کہ بالکل انہوں نے درست کہا کہ جو ماہر ہے اسی کے حوالے وہ محکمہ، شعبہ، وزارت ہونی چاہیے، لیکن اگر وزیر اعظم ہی ایسا آ جائے، ایسا نالائق آ جائے، ایسا مفاد پرست آ جائے، تو پھر پاکستان کا بیڑا غرق نہیں ہونا تو پھر کیا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔